السلام علیکم کلاس 2، کہتے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بیٹا آج ہے جمعہ 25 ستمبر 2020۔ آج ہم کریں گے سبق نمبر 9 اللہ کی رضا کہ ہم نے آج ریڈنگ کرنی ہے، لیکن ریڈنگ کرنے سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہمارا جو الفاظ معنی ہیں، مشکل الفاظ کے جو معنی ہیں، ہم پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں تاکہ جب ہم اپنا سبق پڑھیں گے تو ہمیں ان الفاظ کے معنی معلوم ہوں اور ہمیں سبق کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ سب سے پہلے لفظ ہے یہاں پر رضا۔ رضا رضا کا مطلب ہوتا ہے خوشی یا مرضی، ٹھیک ہے، خوشی یا مرضی۔ دستک ہوئی، دستک کا مطلب ہوتا ہے کھٹکھٹانا۔ دستک ہوئی مطلب دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کیا دستک ہوئی مطلب دروازہ کھٹکھٹایا، ہم کہتے ہیں دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے۔ امانت، امانت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز جو کسی کے پاس رکھوائی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اگر کوئی شخص ہمیں اپنی کوئی چیز ہمارے پاس رکھوائے، ہمیں دے کہ بھئی یہ تھوڑے دنوں کے لیے آپ رکھ لو اور پھر جب مجھے ضرورت ہوگی تو میں واپس لے لوں گا، تو وہ کیا ہوگی؟ امانت، ٹھیک ہے، وہ چیز جو کسی کے پاس رکھوائی ہو تو ہم امانت کہتے ہیں۔ پھر محروم ہونا، محروم ہونا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی کمی ہونا۔ محروم ہونا کہ جب ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اس سے محروم ہیں، ٹھیک ہے۔ خوشحالی، خوشحالی، خوشحالی کا مطلب ہوتا ہے مالدار ہونا، یعنی خوشحالی ہونا کسی چیز کی کمی نہ ہونا۔ حاجت، حاجت کا مطلب ہوتا ہے ضرورت، جیسے ہم کہتے ہیں حاجت مند، ضرورت مند، یعنی جس کو کسی چیز کی ضرورت ہو، ٹھیک ہے، حاجت کا مطلب ہے ضرورت۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے معذور۔ معذور، معذور کا مطلب ہوتا ہے محتاج یا مجبور۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ جیسے کوئی دیکھنے سے معذور ہوتا ہے، دیکھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، تو ان کو ہم کہتے ہیں معذور، وہ جسمانی معذور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ محتاج ہوتے ہیں، دوسروں کی مدد کے ان کو ضرورت ہوتی ہے، مجبور ہوتے ہیں۔ اور اگلا لفظ ہے بے سہارا۔ بے سہارا، سہارا یعنی کسی کو سہارا دینا، اور بے سہارا جس کا کوئی سہارا نہ ہو، ٹھیک ہے، بے سہارا کا مطلب جس کا کوئی سہارا نہ ہو، کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو، کوئی مدد کرنے والا نہ ہو۔ حلال روزی، حلال روزی کا مطلب ہے کہ وہ روزی جو اللہ کی پسند کے طریقے سے کمائی جائے، ٹھیک ہے، حلال روزی، روزی روزی کہتے ہیں جو ہم محنت کر کے کوشش کر کے جو ہم اپنے لیے کماتے ہیں اور پھر اپنی ضروریات اس سے پوری کرتے ہیں، اس سے روزی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حلال کی وہ طریقہ، حلال روزی، حلال وہ طریقہ جو اللہ نے پسند کیا ہے، جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، اگر ہم اس طریقے سے روزی کمائیں گے تو اسے ہم کہتے ہیں حلال روزی، ٹھیک ہے، وہ روزی جو اللہ کی پسند کے طریقے سے کمائی جائے۔ توفیق، توفیق کا مطلب ہوتا ہے حوصلہ، طاقت، ہمت، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں محنت کرنے کا حوصلہ دے، ہمیں ہمت دے، ہمیں طاقت دے، ٹھیک ہے۔ آمین، آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ایسا ہی ہو، جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، پھر ہم دعا مانگنے کے بعد کہتے ہیں آمین۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ ایسا ہی ہو، جیسے ہم نے دعا مانگی ہے ایسا ہی ہو۔ سم، سم کا مطلب ہوتا ہے پھر، جب ہم کہتے ہیں آمین سم آمین، یعنی آمین اے اللہ ایسا ہی ہو، پھر اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہو، یعنی ہم جب اپنی دعا کو قبولیت کے لیے ہم زور دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں آمین سم آمین، کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہو اور ایسا ہی ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے الفاظ کے معنی پڑھ لیے، اب ہم اپنا جو ہے وہ سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں۔ پیج نمبر ہے ہمارا 60، ٹھیک ہے۔ سبق کا نام ہے اللہ کی رضا۔
رضا کا مطلب ہوتا ہے مرضی یا خوشی، ٹھیک ہے، ہم نے بھی پیچھے پڑھ لیا مرضی یا خوشی۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہم تصویریں بھی دیکھ لیتے ہیں، ہمیں سبق میں کون سی تصویریں دی ہیں۔ یہ دیکھیں ایک دروازہ ہے، یہ بیل ہے، اور ایک یہ بوڑھا آدمی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بیل بجا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسری تصویر میں دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ کرسی پر بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک بچہ ان کے سامنے کھڑا ہے، پیچھے تصویر لگی ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ یہ ٹیبل پڑا ہے، ٹیبل کے ساتھ لیمپ ہے اور اس پر بک پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اگلی تصویر دیکھیں، اس میں دو بچے ہیں اور وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ اچھا یہاں پر بچوں میں ایک اور بات بتا دوں کہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جیسے یہاں پہ ابا جان ہے، پھر حسن، پھر ابا جان حسن، ابا جان حسن۔ یہ بیٹا اس کو کہتے ہیں، یہ جو سبق ہے اس طرح سے ایک ڈرامہ ہوتا ہے، کہانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ڈرامہ ٹائپ ہوتا ہے، مکالمہ کہتے ہیں اس میں، جس میں دو لوگ یا تین لوگ، دو سے زیادہ لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں اور وہ پھر بتاتے ہیں کہ ابا جان، تو ابا جان نے کیا بات کی، ان کا وہ ڈائلاگ بھی بتایا جاتا ہے آگے، انہوں نے جو جملہ کہا وہ لکھا جائے۔ پھر دوسرا کردار کیا ہے اس میں، حسن ہے، تو حسن نے کیا بات کی وہ سامنے لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک ڈرامہ ہوتا ہے، مکالمہ ہوتا ہے، اس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ اس میں ہوتے ہیں، وہ بات چیت کرتے ہیں، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے کردار ہوتے ہیں، اور جو وہ باتیں کرتے ہیں اسے ڈائلاگ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں بھی ہم اسی طرح پڑھیں گے کہ یہاں پر آپ کو جیسے نظر آ رہا ہے ابا جان اور حسن، یہ دو کردار ہیں، ٹھیک ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، ابا جان یعنی ابا جان نے کہا، ابا جان یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں وہ، بیٹا حسن دیکھو باہر کون ہے۔ ابا جان نے کہا بیٹا حسن دیکھو باہر کون ہے۔ حسن، اب حسن بات کر رہا ہے، ابا جان ایک بوڑھا آدمی ہے، وہ کہتا ہے میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ پھر ابا جان، اسے اندر لے آؤ بیٹا اور امی سے کہو اسے کھانا دیں۔ حسن، ابا جان آخر وہ خود کیوں نہیں کماتا، ہم اسے کیوں کھانا کھلائیں۔ ابا جان، بیٹا وہ بوڑھا ہے، غریب ہے، اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے یہ سب اس کی امانت ہے، ہمیں ہاتھ پاؤں جو دیے ہیں یہ بھی اس کی امانت ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ان سے محروم کر دیتا۔ حسن، وہ تو ٹھیک ہے ابا جان، مگر ابا جان، غور سے سنو بیٹا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے کہ ہمیں صحت دی، مضبوط جسم دیا اور خوشحالی عطا فرمائی۔ اب ہمارا فرض ہے کہ ہم محنت کر کے حلال روزی کمائیں اور اس روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ بھی کریں۔ تو بیٹا آپ لوگوں نے یہ پڑھا، ہم نے پڑھا، دیکھیں کہ اس میں ابھی تک جو ہیں وہ کون سے دو کردار ہیں، ابا جان اور حسن، اور وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اور اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ایک بوڑھا آدمی آیا، اور جو ہے بچے نے جب دروازہ کھولا تو اس بوڑھے آدمی نے کیا کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ تو حسن جو ہے، وہ جو بچہ جو ہے، اس نے اپنے ابا جان سے کہا، ابا جان کو بتایا کہ بھئی ایک بوڑھا آدمی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اسے اندر لے آؤ اور اپنی امی سے کہو کہ اسے کھانا دے۔ تو حسن نے ابا جان سے کہا کہ بھئی آخر وہ خود کیوں نہیں کماتا، ہم اسے کیوں کھانا کھلائیں۔ تو اس کے ابا جان نے اسے بچے کو سمجھایا کہ بیٹا وہ غریب ہے، بوڑھا ہے، اس کی مدد کرنا ہمارا فرض ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے اور وہ اس کی امانت ہے، یعنی جو کچھ بھی دیا ہے وہ ہم سے وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں دیے ہیں تو یہ اس کی امانت ہے، اور اگر وہ چاہے تو ان سے ہمیں محروم کر دیں، یعنی وہ ہم سے واپس بھی لے سکتا ہے۔ پھر حسن نے کہا کہ بھئی وہ تو ٹھیک ہے ابا جان، مگر
ابا جان نے کہا کہ غور سے سنو بیٹا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر مہربانی فرمائی ہے اور ہمیں صحت دی، مضبوط جسم دیا اور خوشحالی عطا فرمائی، تو اب ہمارا بھی تو فرض ہے کہ ہم حلال روزی کمائیں اور کس روزی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کریں مطلب یہ کہ ہم حلال روزی کمائیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پسندیدہ طریقے بتائے ہیں ان طریقوں سے روزی کمائیں، اپنے لیے اپنی ضروریات پوری کریں اور اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی جو دوسرا ضرورت مند ہے ہم اس کی مدد کریں، اگر کوئی خود مدد نہیں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو ہم اس کے لیے مدد کریں، ہم اپنی جو ہے محنت کی کمائی میں سے ہم دوسروں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ نے یہ ریڈنگ کر لینی ہے اور آپ نے ریڈنگ کرنی ہے اور یہ جو کچھ الفاظ میں نے انڈر لائن کیے ان کی ڈکٹیشن کی پریکٹس کرنی ہے رف نوٹ بک پر، اور ریڈنگ کی آڈیو یا ویڈیو بنا کر مجھے جی سوٹ پر سینڈ کریں، اور جو ڈکٹیشن کی پریکٹس کریں گے اس کی پک بنا کے جی سوٹ پہ سینڈ کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔